السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. الدروس المہمہ یہ ایک شاندار کتاب ہے جس میں ہر عام و خاص کے لیے وہ اہم معلومات جمع کر دی گئی ہیں جس کی بنیادی طور پہ ضرورت پڑتی رہتی ہے. آج اس کتاب کا 9واں درس ہے جس میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں بیان التشہد، کہ آج کے درس میں تشہد کا بیان ہوگا، التحیات کا بیان ہوگا. کہتے ہیں التحیات وہوا التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات کی اہمیت آپ جانتے ہیں کہ التحیات کے لیے بیٹھنا اور التحیات کی دعا پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے 2 رکن ہیں، نماز کے فرائض میں سے 2 فرض ہیں. ان کے بغیر نماز نہیں ہے. اور التحیات وہ عظیم دعا ہے جس کے بارے میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں التحیات کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں. قرآن کی سورت سکھانے میں آپ کو معلوم ہے معلم کو، مدرس کو توجہ زیادہ دینا پڑتی ہے، کیونکہ قرآن کی سورت میں کسی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. من و عن جیسے سورت اوپر سے نازل ہوئی ہے ایسے ہی آپ دوسرے آدمی کو سکھائیں گے. تو التحیات کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی اہمیت کے ساتھ، اسی توجہ کے ساتھ سکھایا کرتے تھے جس توجہ کے ساتھ آپ قرآن پاک کی صورتیں سکھایا کرتے تھے. اور التحیات کی دعا کے بارے میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان میں سے بہترین الفاظ وہ ہیں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئے ہیں. چنانچہ اس روایت کے الفاظ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں تمام قولی عبادات، تمام بدنی عبادات اور تمام مالی عبادات. کچھ وہ عبادات ہیں جو زبان کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں، کچھ وہ عبادات ہیں جو ہم باقی جسم کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کچھ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، جسم سے نہیں ہے. تو یہ تینوں طرح کی جو عبادات ہیں کس کے لیے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے جائز ہو. تو اس سے پتا چلا میرے بھائیوں کہ ہر عبادت کا حقدار کون ہے؟ ایک اللہ. اور یہ ہم میں سے ہر کوئی نماز میں کہتا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ نہیں کہتے تیری عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیری ہی، یعنی کہ صرف تیری عبادت. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور نماز کے بعد مسلمان کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد.
نماز میں کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نماز کے بعد کہتا ہے یا علی مدد. نماز میں کہتا ہے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے. تو میرے بھائیو یہ غلط ہے. عبادت کا اگر آپ نے 100واں حصہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیا تو یہ شرک ہو گیا, اور شرک پہ اگر کوئی فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا, جنت اس پہ حرام ہے. ہاں فوت ہونے سے پہلے آپ شرک سے توبہ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم بار بار یہاں پہ توحید کی بات کرتے ہیں اور شرک کے خطرات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں, کیونکہ شرک کے اوپر اگر کوئی فوت ہو گیا تو پھر اس کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں سے وہ بچ کر نکل سکے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ التحیات میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ہر طرح کی عبادت, زبانی عبادت. ذکر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. تلاوت کا زبان سے. سورہ فاتحہ پڑھنے کا تعلق زبان سے. اذان دینے کا تعلق زبان سے. تو ہم کہتے ہیں التحیات للہ, یا اللہ تمام قولی عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں وہ تیرے لیے. والصلوات, اور تمام بدنی عبادات. کون سی عبادات؟ جو ہم جسم کے ذریعے کرتے ہیں. نماز جسم کے ذریعے, حج جسم کے ذریعے, اور ایسے ہی والطیبات تمام مالی عبادات. زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ ساری عبادات کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے ہیں. للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجھ پہ سلامتی نازل ہو, آپ پہ سلامتی نازل ہو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں, اللہ کی برکتیں نازل ہوں. میرے بھائیو آپ نے یہ پڑھا ہوگا آج کل فیس بک میں, واٹس ایپ کے ذریعے, ای میل کے ذریعے ایک پوسٹ ہے جو بہت زیادہ نشر کی جا رہی ہے, عام کی جا رہی ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ التحیات کی بنیاد کیا ہے, التحیات یہ کہاں سے آیا. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق معراج سے ہے. کس سے ہے؟ معراج سے ہے. کسی بھائی نے پوسٹ پڑھی ہے؟ جنہوں نے پڑھی ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جی ہاں, دیکھیں اتنے لوگوں نے یہ پڑھی ہے پوسٹ. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ التحیات دراصل اللہ تعالیٰ کے مابین اور اللہ کے نبی کے مابین, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور اللہ کے نبی کے مابین مکالمہ ہے. ایسے لکھا ہوتا ہے جی, یہ مکالمہ ہے. معراج کے موقع پہ ہوا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا یہ مکالمہ کہ اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے یہ بات. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پوسٹ بے بنیاد ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے پیچھے نہ کوئی صحیح حدیث ہے, نہ اس کے پیچھے کوئی ضعیف روایت ہے. عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ کہ بھئی یہ روایت ضعیف ہے, مشکوک ہے, ناقابل اعتبار ہے. لیکن اس روایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بے اصل ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, نہ صحیح حدیث نہ ضعیف حدیث. تو التحیات کا معراج کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دعویٰ کہ یہ مکالمہ ہوا تھا اللہ کے مابین اور اللہ کے نبی کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مکالمہ ہوا تھا اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے نبی کے مابین, یہ بالکل غلط بات ہے. اور ایسی کتنی ہی بے اصل باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کو ہدایت دے جو ایسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں یا ممبر و محراب پہ بیان کرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ پہلے تحقیق کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ نے تو عام باتوں کے بارے میں کہہ دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی بھی آدمی کوئی بھی بات لے کر آئے. کون سی بات لے کر آئے؟ یعنی کہ چاہے اس کا دین سے تعلق ہو چاہے نہ ہو, کوئی بھی بات لے کر آئے, اس پہ یقین کرنے سے پہلے تحقیق کر لو, تفتیش کر لو, پڑتال کر لو. اور یہاں پہ تو وہ بات ہے جس کا تعلق دین سے ہے, اللہ تعالیٰ سے ہے, اللہ کے نبی سے ہے, اللہ کے فرشتوں سے ہے. آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں
کہ اتحیات مکالمے کا نام ہے جو اللہ کے مابین ہوا، اللہ کے نبی کے مابین ہوا، اللہ کے فرشتوں کے مابین ہوا، اور بغیر تحقیق کے تفتیش کے اس بات کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس میسج آتے ہیں نا کہ جی آپ اس پیغام کو عام کریں، آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان پیغامات سے بچ کر رہا کریں۔ جتنے پیغامات میں لکھا ہوتا ہے یہ عام کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ اتنے بڑے فراڈ ہوتے ہیں عام طور پہ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تحقیق کر لو۔ تو التحیات بہت عظیم دعا ہے، نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا معراج سے تعلق ہے، یہ بات بے اصل ہے۔ تو السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو۔ ذرا توجہ سے میرے بھائیو، التحیات میں ہم کس کو مخاطب کر رہے ہیں السلام علیکم پڑھتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہو رہی ہے۔ جن کے لیے دعا کی جاتی ہو کیا انہیں پکارنا جائز ہے؟ جن کے بارے میں اللہ نے یہ سکھایا ہو، جن کے بارے میں خود انہوں نے سکھایا ہو کہ میرے لیے تحیات میں دعا کرو، انہی کو پکارنا شروع کر دینا، ان سے مانگنا شروع کر دینا، کیا میرے بھائیوں یہ عقل میں آتا ہے؟ التحیات میں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو، کون نازل کرے گا؟ اللہ۔ آپ پہ رحمتیں نازل ہو، کون نازل کرے گا؟ آپ پہ برکتیں نازل ہو، کون نازل کرے گا؟ اللہ۔ آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے، آپ سے دعا نہیں کی جاتی۔ آپ کے لیے دعا کرنی ہے، آپ سے مانگنا نہیں ہے۔ شفاعت کے نام پہ بھی آج آپ کی قبر کے پاس آ کے آپ کو پکارنا، آپ سے دعا کرنا غلط ہے۔ جیسے بیٹا مانگنا شرک ہے، ایسے ہی شفاعت کے نام پہ آپ سے سوال کرنا غلط ہے اور شرک ہے، جبکہ شفاعت آپ کی برحق ہے۔ شفاعت آپ کی کیا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا ساتھ ساتھ، کوئی یہ نہ کہے جی مولوی صاحب شفاعت کے منکر ہیں، نہیں، شفاعت برحق ہے۔ اور ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما جن کی روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے۔ شفاعت آپ کریں گے، شفاعت میں مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی۔ جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کے بارے میں آپ شفاعت کر سکیں گے، جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہے گا ان کے بارے میں آپ شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ شفاعت میں بھی اصل اللہ ہوا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، 24واں سپارہ سورہ زمر، آپ کہہ دیں کہ ساری کی ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ کے لیے دعا ہے، آپ سے دعا نہیں ہے۔ اور افسوس آج مسلمان آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کی قبر کے پاس آ کے آپ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پکار رہے ہوتے ہیں، کوئی شفاعت کے نام پہ، کوئی وسیلے کے نام پہ، کوئی استغفار کے نام پہ، اور یہ سب غلط ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اگر نہیں سنتے تو ہم آپ کو مخاطب کر کے سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو؟ سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں، سوال تو پیدا ہو رہا ہے۔ آئیے ذرا صحابہ کرام کے پاس چلتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بہتر عقیدہ کس کا ہوگا؟ ویسے بھی ہمارے دوست کہتے ہیں تم بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ آئیے صحابہ کرام سے عقیدہ لیتے ہیں، بزرگوں سے عقیدہ لیتے ہیں۔ آپ لوگ آج کے بزرگوں کی بات کرتے ہیں، ہم پرانے بزرگوں کے پاس چلتے ہیں جنہوں نے بزرگی کا اعزاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر حاصل کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ جب نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود تھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے درمیان موجود تھے، تب ہم کہا کرتے تھے السلام علیکم ایھا النبی، اور جب آپ فوت ہو گئے
پھر ہم کہنے لگے السلام علی النبی. یہ کن کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام کا. اور عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آپ موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ آپ موجود نہیں تھے اور لوگ کہتے ہیں یہ آپ حاضر ناظر ہیں. اور صحابہ کرام سے تو عقیدہ لے لو. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں جب آپ موجود تھے ہم کہا کرتے تھے السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو، یعنی کہ آپ کو مخاطب کر کے سلام پڑھتے تھے. فلما قبض، جب آپ فوت ہو گئے، قلنا السلام علی النبی، پھر ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام ہو. یعنی کہ پھر یہ کہنا ترک کر دیا کہ آپ پہ سلام ہو، مخاطب کرنا ترک کر دیا، غیبانہ طور پہ سلام پڑھنا شروع کر دیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کی طرف سے کہہ رہے ہیں، بخاری شریف کا حوالہ ہے. اور اس کی مزید تائید اس روایت سے ہوتی ہے جسے امام عبد الرزاق اپنی کتاب المصنف میں روایت کرتے ہیں جناب عطا بن ابی رباح سے. کس سے روایت کرتے ہیں؟ عطا بن ابی رباح تابعی ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب سلام پڑھتے تھے تو السلام علی النبی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ السلام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلامتی نازل ہو. یہ نہیں کہتے تھے اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو. صحابہ کرام کا عقیدہ، اللہ کے ولیوں کا عقیدہ، اللہ کے بزرگوں کا عقیدہ. تو میرے بھائیو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھا جائے تو آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ آئیے قرآن پاک میں سن لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہے. کون قبروں میں ہے؟ اللہ نے لفظ کیا بولا؟ من کا. من کے لفظ میں نبی بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مرد بھی اس میں داخل ہیں، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، بچے بھی اس میں داخل ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جو بھی قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. کن کو آواز نہیں سنا سکتے؟ جو قبروں میں جا چکے. اللہ نے کہا جو بھی. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا انک لا تسمع الموتى، کہ جو فوت شدگان ہیں انہیں آپ اپنی آواز، بولیے میرے بھائی، جو فوت شدگان ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے عام فرمایا ہے کہ جو قبروں میں جا چکے اور جو فوت شدگان ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یہ قرآن کا عقیدہ ہے. اس کے مقابلے میں من گھڑت روایات بیان کرنا یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. قرآن کا عقیدہ شک و شبہ سے بالا تر. قرآن کا عقیدہ آپ کے گھر میں موجود ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کی آپ صبح و شام تلاوت کرتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. تو پھر ہمارا سلام کیسے پہنچتا آپ تک؟ فرشتوں کے ذریعے. کن کے ذریعے؟ بولیے میرے بھائی، کن کے ذریعے؟ کیونکہ نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ کے فرشتے ہیں زمین میں گھوم پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. کون سلام پہنچاتے ہیں؟ اللہ اکبر. کتنی بڑی شان ہے میرے نبی کی، کتنا بڑا مقام ہے میرے نبی کا کہ آپ پہ جب سلام پڑھا جائے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. کس کس ملک میں جاتے ہیں جی؟ اللہ، ہر ملک میں. اور ہر ملک کے کتنے شہر ہوتے ہیں؟ اور پاکستان کے کتنے شہر ہیں؟ اور کتنے محلے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے نبی کی شان اللہ نے کتنی بلند رکھی ہے کہ آپ پہ سلام پہنچانے کے لیے فرشتے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. جو ہی آپ پہ کوئی سلام پڑتا ہے فرشتے یہ سلام آپ تک پہنچا دیتے ہیں. درود کی باری آتی ہے تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ولا تجعلوا قبری عیدا، کہ لوگوں میری قبر کو عید نہ بنانا، میلہ نہ بنانا. عیدا بار بار آنے کی جگہ، ہر ہفتے جانا، ہر نماز کے بعد آپ کی قبر پہ جانا نہیں. فرمایا میری قبر کو عید نہ بناؤ. سوال پیدا ہوا پھر درود کا کیا کریں؟ فرمایا وصلوا علیہ، درود پڑھتے رہو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، جہاں سے بھی درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا.
جہاں سے بھی درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا. میرے بھائیو یہ ہے عقیدہ، قرآن و حدیث کا عقیدہ. تو السلام علیکم ایھا النبی، درود اتحیات میں ہم وہی الفاظ پڑھ رہے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے تھے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سلام کن کے ذریعے پہنچ رہا ہے؟ کن کے ذریعے پہنچ رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے. تو اللہ نے سلام پہنچانے کی ڈیوٹی کن کی لگائی ہے؟ فرشتوں کی لگائی ہے. لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب آپ مدینے میں ہیں، میرا سلام پڑھ دینا. فون آ رہے ہیں نا؟ فون آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے یہ ڈیوٹی میری نہیں لگائی. کن کی لگائی ہے؟ اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے جو اندر جا سکتے ہیں، جو اندر. انہیں بتائیے کہ میں تو خود نہیں جا سکا، ابھی تک آپ کی قبر نہیں دیکھ سکا. دیکھ لی کسی نے آپ میں سے؟ آپ بتائیں کہ ہمارا سلام بھی فرشتے لے کر گئے ہیں. ہمارا سلام بھی کون لے کر گئے ہیں؟ فرشتے. ہم تو نہیں وہاں پہنچ سکے. تو آپ کا کام ہے سلام پڑھنا، پہنچانا کن کی ڈیوٹی ہے؟ فرشتوں کی، جو اندر جا سکتے ہیں، اندر پہنچ سکتے ہیں، جن کے سامنے یہ دیواریں رکاوٹ نہیں ہیں، یہ دروازے رکاوٹ نہیں ہیں. تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب ہم نے نبی علیہ السلام کی قبر پہ پہنچ کے آپ کے لیے دعا کرنی ہے کہ آپ سے دعا کرنی ہے؟ آپ کے لیے دعا کرنی ہے. اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہوں. اور یہی کچھ ہم اتحیات میں کہتے ہیں. اس کے بعد کیا کہیں گے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی نازل ہو ہم پہ، سلامتی نازل ہو ہم پہ اور اللہ کے تمام نیک بندوں پہ. سلامتی نازل ہو کس پہ؟ پہلے دعا کی اپنے نبی کے لیے، پھر دعا کر رہے ہیں اپنے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں سکھایا کہ نبی سے دعائیں کرو. اللہ نے کہا پہلے اپنے نبی کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو. کہ السلام علینا ہمارے اوپر سلامتی نازل ہو. کون نازل کرے گا؟ اللہ. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پہ سلامتی نازل ہو. اتحیات تمام دنیا کے لیے دعا ہے. اگر توجہ سے ہم یہ نماز پڑھیں تو جب ہم نے کہا اللہ کے تمام بندوں پہ سلامتی نازل ہو، کیا مطلب؟ اللہ انہیں سلامت رکھے ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر ظلم سے، ہر زیادتی سے، ہر برائی سے. ہم نماز میں توجہ سے دعا نہیں کرتے، نماز کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں. ہمیں یہ نماز میں دیکھیں کتنی بڑی دعائیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے اوپر سلامتی نازل ہو، اللہ کے تمام نیک بندوں پہ سلامتی نازل ہو. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اعلان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق. میرے بھائیو عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے؟ جی معبود ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، میں کہتا ہوں بالکل ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. کیا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے؟ تو معبود تو ہوئے. کیا ہندوؤں کی گائے معبود نہیں ہے؟ معبود ہے. کیا مورتیاں معبود نہیں ہیں؟ معبود ہیں، لیکن یہ معبود برحق نہیں ہے. جو معبود برحق ہے وہ ایک ہے، یعنی کہ جو عبادت کا حقدار ہے وہ ایک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہوتی ہے لیکن وہ عبادت کے حقدار نہیں ہے. مورتیوں کی عبادت ہوتی ہے لیکن مورتیاں عبادت کی حقدار نہیں ہیں. گائے کی عبادت ہوتی ہے لیکن گائے عبادت کی حقدار نہیں ہے. تو معبود برحق ایک ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب میرے بھائیو آپ نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور نماز کے بعد کیا کہنا ہے؟ اے اللہ کے رسول میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے شفا لے کر دیں اللہ تعالیٰ سے. تو کیا یہ نبی علیہ السلام کو پکار نہیں رہے؟ کیا اس انداز سے دعا کرنا عبادت نہیں ہے؟ یہ تو عبادت ہو گئی. جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں یہ ان کی عبادت ہے. فصلی لربک وانحر، اللہ نے کیا کہا ہے؟ نماز پڑھیں تو اپنے رب کے لیے، وانحر جانور ذبح کریں تو اپنے رب کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہی کچھ آپ اتحیات میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ واشہد، اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کیا
کہ اللہ محمد عبدہ و رسولہ، کہ جناب محمد اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ عبدہ، اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ اللہ نے سکھایا کہ تم نے اتحیات میں یہ گواہی دینی ہے کہ جناب محمد اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ اور لوگوں سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، کوئی کہتا ہے غوث اعظم ہیں، کوئی کہتا ہے مختار کل ہیں۔ اور اللہ نے کیا سکھایا تھا، کیا کہنا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ جناب محمد اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہونے سے بڑی شان کیا ہوگی؟ رسول ہونا کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے، رسول ہونا کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے، رسول ہونا کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا بھی بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کا رسول ہونا بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم سب جو ہیں حج کے لیے آئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں اسی لیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ کا بندہ بننے میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے، شیطان ہمیں اللہ کا بندہ نہیں بننے دے رہا، لیکن ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ کے کامل بندے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا۔ کس پہ نازل کیا؟ یہاں پہ آپ کا نام کیا لیا ہے؟ بندہ، یعنی کہ جن پہ قرآن نازل ہوا وہ عام شخصیت نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ہے جی؟ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب آپ کو اللہ کا بندہ کہا جائے لوگ چاہتے نہیں اس کی جگہ پہ کچھ اور کہا جائے۔ کوئی چاہتا ہے کہا جائے اللہ کے نور ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کہا جائے سرکار ہیں۔ آج کل لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ ہم آپ کو سرکار کہہ کے شاید آپ کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بھی سرکار ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا رسول ہونا، یہ بڑی بات ہے۔ سرکار کا کیا ہے؟ ہر بادشاہ سرکار ہے۔ تو جو لقب آپ کو اللہ نے دیے، جو عہدے آپ کو اللہ نے دیے، جو اعزازات آپ کو اللہ نے دیے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ لوگ اپنی طرف سے کوئی عہدہ بنا کے نبی اسلام کو الاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے آپ کی عزت میں کتنا اضافہ کر دیا ہے۔ تو جو عہدے اللہ نے آپ کو دیے، جو اعزازات اللہ نے آپ کو دیے، ان سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پہ اعزاز کیا دیا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ یہ کہو تحیات میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی یا عیسائی کو میرے بارے میں پتا چل گیا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، جس یہودی عیسائی کو میرے بارے میں علم ہو گیا کہ میں آ چکا ہوں، میں رسول ہوں، پھر میرے اوپر ایمان نہیں لایا، اس پہ جنت حرام ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ، آپ کی نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اتحیات کی دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کے معنی اور مفاہیم پہ غور کیا کریں، توجہ سے دعا پڑھا کریں تاکہ ہمیں اس کا صحیح معنوں میں فائدہ ملے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ اتحیات کی یہ دعا پڑھے گا، اس کا سلام اللہ کے ہر بندے تک پہنچ جائے گا، چاہے وہ بندہ آسمانوں پہ ہو چاہے زمین پہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز توجہ سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ یہ درس جاری و ساری رہے گا۔ آئندہ درس میں شاید درود شریف کے اوپر گفتگو ہوگی، اور اگر اس کا لاگا ہو گیا تو بعد والے درس میں۔ بہرحال آئندہ نمبر جو ہے وہ درود شریف پہ گفتگو کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی، کثرت کے ساتھ سلام پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب میرے بھائیو آپ کے سوال